کو، اپنے اندر کو، اپنے دل کی دنیا کو صاف کیجئے تاکہ آپ رمضان میں جائیں تو آپ بالکل صاف ستھرے۔ میرے عزیز دوستو، اور صفائی میں سب سے اچھی صفائی دل کی صفائی ہے۔ دل صاف نہیں ہے، جتنے اجلے چہرے ہوں، چمکیلی صورتیں ہوں، خوبصورت جسمیں ہوں، کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا ان الجسد مضغۃ فی المضغۃ ان فی الجسد مضغۃ، اللہ سنو خبردار، انا بے شک فی الجسد جسم کے اندر مضغۃ ایک بوٹی ہے، اذا صلحت جب یہ ٹھیک ہوتی ہے تو صالح الجسد کلہ، تو سارے کا سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْجَسْدُ كُلُّهُ، اور جب یہ بوٹی خراب ہوتی ہے سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ رمضان کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ آپ کا دل صاف ہو، اور دل کی برائیوں میں، دل کی خرابیوں میں، دل کی آلودگیوں میں، دل کی گندگیوں میں ساری چیزیں، غصہ، نفرت، انتقام، بغض، کینہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ سے ہو سکے تو رمضان سے پہلے پہلے آپ اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک اور کام، اگر ساری باتیں ایک جیسی باتیں ہیں، رمضان میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اپنے سابقہ گناہوں سے معافی مانگیے۔ اگر آپ سابقہ گناہوں سے معافی مانگ کر رمضان میں داخل ہوئے نا، تو آپ کی بات تو پر اجر کا کوئی حال ہی اور ہوگا۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، اس کو بھولا نہیں کہتے۔ سارا سال لفظوں میں گزر گیا ہے سو گزر گیا۔ یہاں مختلف کیفیت ہوتے ہیں، گناہ ہیں، کچھ یاد آتے ہیں، انسان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ گناہوں کو یاد کر کے اس سے مزہ لیتے ہیں۔ اے کاش وہ وقت کب آئے گا، وہ وقت کہاں وہ وقت ہے، وہ بھی کبھی وقت تھا، کہا کرتے ہیں۔ گناہوں کی لذتوں کو یاد کر کے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتا ہے وہ وقت آنے والا نہیں ہے، گناہ کا وہ موقع ان کو ملنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان گناہوں کو یاد کر کر کے ان سے لطف لے لے کر اپنے آپ کو برباد کرتے۔ میرے عزیز دوستو، گناہ کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وقتی طور پر یہ جتنی لذت دیتا ہے، اب اپنے گزر جانے کے بعد یہ اتنی کسک چھوڑ جاتا ہے، اتنی تلخی چھوڑ جاتا ہے۔ اس لیے جو چیز گناہوں کے زمرے میں آپ کو یاد ہے، آپ کوشش کیجئے کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ دیکھیے یہ آیت تقریباً ہر مسلمان نے سنی ہوئی ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں بڑے شوق سے ہمارے مسلمان سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر رکھی ہے، جنہوں نے اپنا نقصان کر رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں 70 سال کا ہوں، میں 80 سال کا ہوں، تو کیسے اللہ میرے گناہ معاف کرے گا ساری زندگی؟ بھائی نہیں ہے یہ مسئلہ، اللہ کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جتنے بڑے گناہ گار ہیں، آپ کی عمر چھوٹی ہے یا آپ کی عمر بڑی ہے، اخلاص کے ساتھ، اخلاص شرط ہے۔ اور اسرائیل کو دیکھنے سے پہلے اور رمضان سے پہلے میں کہتا ہوں، آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوص سے دل کے ساتھ معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور یہ کام بھی انہی دنوں میں کرنے کا۔ میرے عزیز دوستو، ایک اور توجہ میں آپ کو دلاؤں گا کہ یہ 30 دن رمضان کے ہیں، 10 دن اور ملا لیجئے، میرا خیال ہے ابھی 10 دن باقی رہ گئے۔ 40 دن ہر نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کیجئے، جماعت کے ساتھ ادا کیجئے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کیجئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک 5 وقت کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 چیزوں سے آزادی عطا کرتے ہیں، 2 چیزوں سے اس کی برت ہو جاتی ہے، جو 2 چیزوں سے اس کو نجات ملتی ہے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، جنت اس کے اوپر واجب کر دیتے ہیں۔ دوسرا، دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے بچاتے ہیں، نفاق سے بچاتے ہیں۔ تو یہ بہترین موقع ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں۔ سازگار ماحول ہے، ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ 40 دن آپ اہتمام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں۔ میرے عزیز دوستو، ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا طریقہ سیکھیے، مشق کیجیے۔ جس طرح کسی چیز کو سیکھنے کے لیے کچھ لوگ محنت کرتے ہیں، ربا ربی میں دعاؤں کو مانگنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دست سوال دراز کرنا اور چیز ہے۔
ذرا اس کے اوپر محنت کریں گے، بیٹھیں گے، خود آپ کا اندر آپ کو بتائے گا اس طرح مانگو، بلا تکلف ہو جائیے اپنے رب سے۔ اللہ عربی کے علاوہ ساری زبانیں سمجھتا ہے، اپنی زبان میں باتیں کیجئے، کھل کر باتیں کیجئے، جیسا آپ کو آتا ہے ویسی باتیں کیجئے، اپنے سارے دکھڑے، اپنے سارے گناہ، اپنے سارے مسائل، اپنی ساری مشکلات، اپنی ساری الجھنیں، اپنا سب کچھ اپنے اللہ کے سامنے رکھیے۔ اللہ سے زیادہ اچھا یار آپ کو کوئی نہیں ملے گا، وہ سنتا بھی ہے اور آپ کے مسائل کو حل بھی کرتا ہے۔ اس کی مشق بھی انہی دنوں میں کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب آپ رمضان میں جائیں تو آپ ایک تو ہے دعا کو یاد کرنا، عربی کی دعائیں یاد کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، مسنون دعاؤں کا اپنا فائدہ ہے، ایک ہے دعاؤں کو مانگنے کا سلیقہ، دعاؤں کو مانگنے کا طریقہ، اس کی مشق کیجئے، مشق کس طرح اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ جب رمضان میں جائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں اپنے خدا کے سامنے کس طرح مانگوں گا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا من فتح لہ منکم ابواب الدعاء، تم میں سے جس شخص کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے دروازے کھول دیے، یعنی جو اس کثرت کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے، ہر چیز اپنے اللہ سے مانگتا ہے، جوتی کے تسمے سے لے کر روٹی کے لقمے تک جو چیز مانگتا ہے اپنے خدا سے مانگتا ہے، جس کو دعا مانگنے کا طریقہ آ گیا، من فتح، جس کے لیے کھول دیا گیا، منکم، تم میں سے، ابواب الدعاء، دعا کا دروازہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فتحت لہو ابواب الرحمہ، اس کے لیے اللہ پاک نے جو سمجھیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے۔ تو رحمت کے دروازوں پر دعا مانگ کر دستک دیجئے، کھلنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے عزیز دوستو اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ ان ربکم حی کریم، تمہارا رب زندہ بھی ہے، تمہارا رب حیادار بھی ہے، بڑا لحاظ کرتا ہے، بڑا لحاظ کرتا ہے۔ جس طرح کسی سخی آدمی کے سامنے آپ دست سوال لے کر جائیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتا ہے یار اس کو میں نے خالی لٹایا تو یہ کیا کہے گا، میرے بارے میں ایک توقع لے کر آیا ہے نا، یہ کیا کہے گا۔ بھائی اس طرح کی جو سوچ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ فیردہما صفرا، اللہ کو شرم آتی ہے کہ کوئی آدمی اس کے سامنے دست سوال دراز کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ صفر پر اس کو اٹھا، اس کو خالی لوٹا، ایسا نہیں ہوتا۔ ممکن ہے جو چیز آپ نے مانگی ہے وہ آپ کے لیے مفید نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، لیکن آپ نہ سوچا کریں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی دعا قبول ہوتی ہے، یہاں جو کچھ مانگا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے، کبھی کبھی بڑی مصیبت چل جاتی ہے، اور کبھی کبھی یہ دعا دنیا میں منظور نہیں ہوتی، ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب ان جمع شدہ دعاؤں کو انسان دیکھے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ دنیا میں میری تو نے کوئی دعا بھی قبول نہ کی ہوتی، یہاں جمع کر کے رکھتا، یہاں تو زیادہ قبول، دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے گزر جاتی۔